کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھا ہے. یہاں اسلام بخاری لے کر نہیں آئے. یہاں کے ہند کے پاک و ہند کا جو امام ہے وہ بخاری نہیں ہے, وہ امام معین الدین چشتی اجمیری ہے. وہ امام الہند شمس العلماء خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ, ان کی ذات قدسیہ ہے. یہ تیسری جب پیڑھی پہ پہنچیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ان کو معلوم ہوگا کہ اچھا اس بندے کے جو دادا پر دادا تھا نا اس نے فلاں چشتی بزرگ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا. کرامات نئی نظر نہیں آتی بھئی. حقیقت میں آج آپ کو اقبال نظر آتا ہے, آج آپ کو میر انیس نظر آتے ہیں, آج آپ کو غالب نظر آتا ہے. کوئی شاعر مجھے ڈھونڈ کے لا کے دکھا دو. 1,00,000 حدیثیں یاد کی ہوئی تھی, آج بخاری کا بچہ اٹھ کے جو بخاری کا بڑا محبت کا دعویٰ کر رہا ہو 1,00,000 حدیثیں یاد کر کے دکھا دے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, برصغیر پاک و ہند میں اسلام تو امام علی علیہ السلام کے دور میں پہنچ چکا تھا, اور صفین سے پہلے اور صفین کے بعد کے جو واقعات آپ پڑھیں گے کربلا کے زمانے تک, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل البیت علیہم السلام کے جو افراد ہیں, ذوات قدسیہ ہیں, وہ یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں آ رہے ہیں. جوق در جوق ان کے افراد وہ یہاں اس خطے کی جانب آتے ہیں, اور بلکہ کربلا کے واقعے کے دوران میں ہی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کیا ہی اہل البیت کے بچے ہوں, ان کے جوان خواتین تک یہاں اس خطے کا رخ کرتی ہیں. کس لیے کہ وہاں پر عرب حکمران یا اس سوسائٹی کے اندر موجود جو طبقات ہیں ان کی جانب سے اہل البیت کو خطرات درپیش تھے. تو وہ یہاں پر اس خطے میں آئے اور ان کی برکتوں سے یہاں پر لوگ مسلمان ہوئے. ان کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر, ان کی زندگی دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام یہاں پر اس خطے میں 6 صدی ہجری تک, یعنی 12ویں صدی عیسوی کی جو بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ لوگ بڑی تعداد میں مسلمان نہیں تھے. یعنی یہاں پر جو لوگ تھے وہ اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی مسلمانوں کی. مسلمان تو تھے لیکن جسے ہم کہہ سکیں کہ جو ایک ریشو اگر ہم چیک کریں 6 صدی عیسوی کے اندر لوگ زیادہ پھر یہاں پہ مسلمان ہوئے. کچھ لوگ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں جو اسلام ہے نا وہ محمد بن قاسم اور غزنوی ان کے ادوار میں آیا. میں آپ کے سامنے کوئی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کرنا چاہوں گا. کتابوں بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں کہ یہاں پر اسلام اصل میں لانے والے کون ہیں, لیکن یہاں پر میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ اسلام جس کا آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم لایا, ہمارے یہاں معاشرت علوم میں بھی پڑھاتے ہیں محمد بن قاسم باب الاسلام وغیرہ. محمد بن قاسم اگر یہاں اسلام لایا ہے تو مجھے بتائیں محمد بن قاسم واپس کہاں گیا؟ محمود غزنوی یہاں پر اسلام لایا تو محمود غزنوی کہاں گیا؟ یعنی کیا محمد بن قاسم اس دھرتی میں اس خطے میں ٹھہرے ہیں؟ محمود غزنوی یہاں پر رہے ہیں؟ اہل البیت علیہم السلام یہاں آئے, یہیں پہ ٹھہر گئے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کر کراچی میں کلفٹن کے ساحل میں آپ وہاں پر چلے جائیں, عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور میری باتیں صرف آپ کو یہ لگ رہی ہیں کہ میں جذبات کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں, یقین نہیں ہے تو آپ جا کر لاہور جا کر گھوم آئے, آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل البیت کی بیٹیاں وہاں پر آرام فرما رہی ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ سندھ کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں, بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ سادات نے اس دھرتی اس خطے کے چپے چپے پر یہاں پر اسلام کو پہنچانے میں اپنا کیا کردار ادا کیا, اپنے خون کے ذریعے, مال کے ذریعے, بچوں کی قربانیاں دے کر, جان کی قربانیاں دے کر اہل البیت نے یہاں پر اس خطے کی دھرتی کی حفاظت کی ہے, روحانی علمی روحانی حفاظت کی ہے.
لیکن آگے جب ہم جاتے ہیں دوستو 6 صدی ہجری تک، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلام تو یہاں پر پھیلا ہے، اہل البیت کے قدموں کی برکات ہیں یہاں پر، ان کی خدمات ہیں، لیکن جو جسے کہا جائے کہ اس پورے خطے پہ جو اسلام کی فتح کا جو صحرا ہے، عسکری حکومتی سطح پر یا اور اسی طرح روحانی سطح پر، تو وہ 2 شخصیات کو جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر یہاں پر اسلام کی فتح کا جو صحرا ہے وہ محمد شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، شہاب الدین غوری، اور اخلاقی اور روحانی طور پر اس برصغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام کی فتح کا صحرا ہے وہ امام الہند، شمس العلماء، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ، ان کی ذات قدسیہ ہے خواجہ۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ایک سلفی عالم دین ہے، دیوبند سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ دعوت و رزیمت، تاریخ دعوت و رزیمت، اس کی جلد 100 ہے۔ یہ پوری صوفیہ اور خاص طور پر چشتی صوفیہ کے بارے میں، اور یہ خود سلفی عالم تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سلف سے مراد یہ موجودہ فرقہ نہیں ہے، سلف سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث بس۔ لیکن صوفیہ کی جو زندگی ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر برصغیر پاک و ہند پر کلمہ پڑھانے کا جو احسان ہے نا یہاں کے لوگوں کو، وہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ دوستو یہ ایک حقیقت ہے، چشتی سلسلے کے فقہا، ان کے صوفیاء نے یہاں پر توحید کی شمع روشن کی، یہاں لاکھوں لوگوں کو کلمہ انہوں نے پڑھایا، توحید کا کلمہ پڑھایا۔ اور ورنہ باقی تو جو منگول تھے، جو تاتاری تھے، وہ تو کافر ابن کافر تھے، اور یہاں پر لوگوں کے جان کے دشمن تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، افسوس ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے، ہم اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ پھر آنے والے فتنوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ یعنی آج آپ کو کوئی چشتی سلسلے کے اکابرین کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا دکھائی دے تو اس کو احمق سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو اگر چشتی سلسلے کے اکابر کے خلاف وہ گفتگو کرے، چشتی سلسلے کے، ان کی خدمات، یقین کریں اگر ان کی خدمات آپ کے سامنے پیش کریں، آپ ان سے پوچھیں، یہ بلکہ میں ایک چیلنج کے طور پر ان کے سامنے بات رکھتا ہوں، فقیر کی بات ہے، فقیر کی، آپ ان سے یہ پوچھیں سادات کے علاوہ، کیونکہ سادات یہاں پر تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلی صدی سے ہی وہ پہلے دور سے ہی وہ مسلمان یہاں پہ چلے آ رہے ہیں، ان کے علاوہ سادات کو چھوڑ کر آپ باقی لوگوں سے ان کا سلسلہ نسب مانگ لیں۔ یہ دوسری تیسری جب پیڑھی پہ پہنچیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ان کو معلوم ہوگا کہ اچھا اس بندے کے جو دادا پر دادا تھا نا اس نے فلاں چشتی بزرگ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ یہ آپ کو میں یہ حقیقت کے ساتھ بتا رہا ہوں، چشتی سلسلے کے اکابر نے برصغیر پاک و ہند میں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ورنہ تو کوئی سانپ کی پوجا کرنے والا تھا، کوئی پتھر کا، کوئی درخت کا، کوئی کسی جگہ پر، کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی مینڈک اور چڑیا اور پتہ نہیں کن کن جانوروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ یہ اسی خطے کے لوگ کافر ابن کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ سادات کو چھوڑ کر باقی لوگوں سے آپ پوچھ لیں، کون سا آپ کو ایک ایسا شخص جو کہتا ہو کہ نہیں میں تو رسول اللہ کے زمانے تک ہی میرے پوری پیڑھی جو ہے وہ مسلمان رہی ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے دعویٰ کرنے والا؟ اچھا تو پھر دعویٰ نہیں کر سکتا، کیسے مسلمان ہوا ہے؟ دوسرا چیلنج میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں، اور چشتی سلسلے کے اکابرین کا فیض آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ چشتی سلسلے کے اکابر نے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام آیا ہے چشتی سلسلے کے اکابر لے کر آئے۔ یہاں اسلام بخاری لے کر نہیں آئے، یہاں کے ہند کے پاک و ہند کا جو امام ہے وہ بخاری نہیں ہے، وہ امام معین الدین چشتی اجمیری ہے، اور ان کا جو نام ہے نا سنجری نہیں ہے، بعض لوگ ان کو سنجری کہتے ہیں، یہ سجزی ہے، سجزی سجستان سے ہے، سجستان سیستان اور
اصل میں تو یہ سیستان نہیں بلکہ سنگستان ہے، پتھریلی زمین ہے سنگستان، تو پھر عربی اس کو جو ہے وہ سیستان پڑھتے ہیں، یہ سنگستان ہے۔ اور خراسان اور یہ پورا علاقہ جو ہرات تک، غور تک کا ہے، ایران کے زاہدان سے شروع ہوتا ہے، تو یہ سارا جو علاقہ ہے یہ سیستان کا علاقہ کہلاتا ہے، اور اس کو سجستان کہتے ہیں۔ ابو داؤد سجستانی یہاں کے تھے، ابو داؤد۔ اور یہ جو نسائے ستہ میں سے شامل ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ یہ سجزی ہیں، لیکن بعد میں مشہور و معروف سنجری ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پر اس خطے میں آئے اور انہوں نے اس خطے کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اس خطے کا امام بخاری نہیں ہے، اس خطے کا امام مسلم النشاپوری نہیں ہے، اس خطے کا امام فرید الدین گنج شکر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ اس خطے کا امام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ ہمارے جو 6 امام ہیں اس خطے کے، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ نہیں ہے، وہ معین الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی اور علی صابر پیران کلیری رحمہ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ اس خطے کے ائمہ ہیں۔ اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے لوگوں کے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ اور خواجہ جو تھے، اب لوگ کہتے ہیں بھائی آج جھوٹی کرامات، اور آج تو حقیقت کچھ نہیں ہے، کرامات نئی نظر نہیں آتی۔ بھائی حقیقت میں آپ کو، آج آپ کو اقبال نظر آتا ہے؟ آج آپ کو میر انیس نظر آتے ہیں؟ آج آپ کو غالب نظر آتا ہے؟ کوئی شاعر مجھے ڈھونڈ کے لا کے دکھا دو۔ شاعر مر تو نہیں گئے ہیں نا، یونیورسٹیاں بند تو نہیں ہو گئی ہیں، وہ شاعر اقبال کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ صرف اولیاء اللہ کی بات کریں۔ انحطاط کا زمانہ ہے، دور زوال ہے، پوری مسلم امہ پہ زوال چل رہا ہے۔ ابھی امام آئیں گے صرف، بس ابھی کوئی کچھ نہیں ہے، ابھی کوئی ولی وغیرہ نہیں پیدا ہو رہا ابھی۔ ہاں ان کے خادمین، ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے، ضرور چلیں گے، ان کے ابھی تیاری جو ہے نا وہ امام کے زمانے کی ہے۔ اچھا خیر، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس خطے کے جو ائمہ ہیں نا، خواجہ جو چشتی سلسلے نے جو یہاں پر کیا ہے، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کرامت واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اتھینٹک یہ واقعہ ہے، میں کوئی آپ کو کچی اور کمزور بات نہیں کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا محمد شہاب الدین غوری رحمہ اللہ۔ اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کے دربار میں ایک مسلمان کی بہت انسلٹ کر دی گئی، پرتھوی راج نے بہت تذلیل کی اس مسلمان کی، بہت توہین کی۔ تو حضرت خواجہ رحمہ اللہ ان کی سفارش کے لیے وہاں پر گئے دربار میں، تو پرتھوی راج نے حضرت خواجہ کی توہین و تذلیل کی، کیونکہ تکبر میں تھا نا، گھمنڈ تھا اس کو، غرور میں تھا۔ تو حضرت خواجہ وہاں سے باہر نکلے اور کہا کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے غوری کو حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کرنی تھی، حضرت خواجہ نے یہ بات کی۔ اور اب جب غوری نے حملہ کیا، محمد شہاب الدین غوری نے، تو پرتھوی راج کو شکست دی تھی۔ یعنی یہاں پر جو اسلام آیا اس میں جو فتوحات ہے، اس میں صوفیاء کی توجہات اور ان کا فیضان شامل ہے۔ اب کوئی اٹھ کے گئے گا، کوئی سلفی، کوئی اولیاء کا نہ ماننے والا، جس کہتے ہو بڑا مجھے میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اب تو تم ٹرمپ کو پکڑ کے دکھا دو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے آپ کو کہا نا، ابھی اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کرامتیں نہیں ہو رہی ہیں، اچھا بخاری نے 1,00,000 حدیثیں یاد کی ہوئی تھی، آج بخاری کا بچہ اٹھ کے جو بخاری کا بڑا محبت کا دعویٰ کر رہا ہو 1,00,000 حدیثیں یاد کر کے دکھا دے، کہو تم تو بڑی حدیثوں سے محبت کرتے ہو نا، تم تو بڑا کہتے ہو بھائی ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے جو توحید کا پلیٹ فارم ہے، 1,00,000 حدیثیں مجھے سنا دو، میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، بلکہ میری 7 نسلیں جو تمہاری غلام بن جائیں گی، 1,00,000 حدیثیں یاد کر کے بتا دے مجھے۔ یعنی حدیثوں سے محبت، آپ چیمپئن ہیں نا، آپ کی کیا کرامت ہے؟ آپ کی بخاری کی کرامتوں میں 1,00,000 حدیثیں یاد تھی بخاری کو، اچھا جناب
احمد بن حنبل کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تم یاد کر کے دکھا دو، انہی کے پیروکار ہیں نا آپ لوگ تو. یعنی تان صرف تمہاری صوفیاء کے اوپر آگے ٹوٹتی ہے کیونکہ تمہارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تمہارے بڑوں کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، بدعتوں سے اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنیوں میں خواجہ نے لے کر آئے تھے. اسی خواجہ کو آج تم ان کے ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں، خواجہ کے ایمان کے اوپر، خواجہ کے اوپر. تو دوستو یہ ایک حقیقت ہے. آپ نے دیکھا، میں آپ کو کوئی وہ جذباتی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اسلام، بخاری کب یہاں پر آیا اس خطے میں. آپ دیکھیں نا کہ صوفیاء کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں، کن کن جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. فرزدق نے کیا خوب بات کہی تھی جریر سے گفتگو کرتے ہوئے. فرزدق اور بڑے محب اہل البیت شاعر تھے. فرزدق بنو امیہ کے زمانے میں تھے. انہوں نے کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. یہ میرے آبا و اجداد ہیں جریر، جن کا میں نے تمہارے سامنے اب ذکر کیا ہے. اگر تمہارے آبا و اجداد ایسے ہیں تو پھر تم بھی پھر لے کر آؤ اپنے آبا و اجداد کو. تو ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ سلسلہ چشت کے صوفیاء اور بزرگان، فقہاء، علماء، انہوں نے اس دھرتی میں، خطے میں اسلام لایا. تم اپنے بزرگوں کا بتاؤ کہ تمہارے بزرگوں نے کیا کنٹریبیوشن کی اس خطے کے لیے. تمہارے بزرگوں کا، منگولوں کا بتاؤ مجھے کیا کنٹریبیوشن کی ہے انہوں نے. کرامتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے تو آپ 1 لاکھ حدیثیں یاد کر کے سنا دیں، بات ختم، قصہ ختم. تو دوستو یہ گفتگو تھی حضرت خواجہ کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں کہ اس دھرتی کے حوالے سے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دی. یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھا ہے. سلسلہ چشت سے یہ جتنے بھی ہمارے صوفیاء ہیں، ان سے اگر کوئی واقفیت رکھتا ہے تو یہ بیعت لیتے ہیں. بیعت آج کل کی بیعتوں کا مجھے نہیں پتا کہ آج کل کی بیعت کیا، تو آج کل واٹس ایپ پہ بھی بیعت ہو جاتی ہے، نام لکھیں ٹھک بیعت ہو گئی. بس پتہ نہیں کیا کن طریقوں سے ہو رہی ہوتی ہے، کمنٹ لکھ دیں پھر بھی بیعت ہو جاتی ہے. تو آج کل کی بیعت کی بات نہیں ہو رہی، ان بیعت کی کہ جس میں سلسلہ چشت کے مشائخ انہوں نے جو طریقہ لکھا ہے، حضرت شیوخ العالم فرید الدین، اور انہوں نے جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا. تو یہ مولانا نے لکھا ہے، مولانا علی ندوی رحمہ اللہ نے یہ کہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے صفحہ 122 پر کہ بیعت ایک عہد اور معاہدہ ہے. اور اس میں ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چشتی مشائخ نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے. چشتی مشائخ جب لوگوں سے بیعت لیتے تھے تو ان سے کہلواتے کیا تھے؟ کیا اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ ایک مجھے مشائخ چشت کا بتا دیں آپ کہ جس میں وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں، بتا دیں آپ. جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، جو اسپرچوالٹی ہے، اور جو مشائخ چشت جتنی انہوں نے توحید پر کام کیا ہے، جتنا انہوں نے توحید کو اس خطے میں بڑھایا اور اس پر گفتگو کی، اتنا ہی اسی طبقے کو توحید کے حوالے سے مشکوک بنایا گیا. مثال کے طور پر اہل البیت پر گفتگو کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ انہی کے اسلام کو مشکوک بنایا جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک پورا انہوں نے، آپ دیکھیں ایک کتاب ہے ہیمفرے کی، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکوؤں کو ہیرو بنا کر پیش کیا، اور جو توحید کے ڈاکو تھے، چور تھے، توحید کے لٹیرے، شیطانی توحید کے لمبردار، ان کو آج توحید کا سب سے بڑا چیمپئن، توحید کا سب سے بڑا ماشاءاللہ سپورٹر بنایا گیا ہے دنیا میں. تو یہ چیزیں چلی ہیں. بیعت میں کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ بیعت لینے کا طریقہ اور ان کی تلقین کا ذکر کیا ہے. جب کوئی شخص شیخ شیوخ العالم فرید الدین والحق کی خدمت میں بنیت ارادت آتا، آپ پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کا اسے کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر
آمن الرسول سے آخر تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہاں سے لے کر ان الدین عند اللہ الاسلام تک پڑھتے ہیں. اور یہ سورہ بقرہ 2 کی جو آیت نمبر 285 ہے وہ مکمل، آیت نمبر 286 ہے مکمل، اور پھر آل عمران 3 کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت توحید سے بھری ہوئی آیت ہے، یہ اس کا عہد و اقرار لیتے. اور آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اسلام ہی ہے اللہ کے ہاں ہے. یہ اقرار اور یہ عہد لیتے، بیعت کے اندر یہ کلمات ہوتے تھے. اور پھر کہا کرتے تھے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو ان آیات کو پڑھ کر تلاوت کر کے لوگوں سے عہد لیتے تھے کہ تم دین پہ چلو گے، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، قرآن پر ایمان، اپنے آخری سانس تک دین اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، دین پہ چلنا ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیا کی عالم کفر کی طاقتوں کو کہ ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں، وہی جن کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، جن کا تعلق روحانی طور پر مضبوط ہے. ورنہ دوستو اگر روحانی طور پر آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ رشتہ تعلق اور محبت آپ کے دل کا ایک ایک وہ گواہی نہیں دے گا قطرہ، تو دنیا کے کسی بھی چیلنج کا آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.